هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشوع اختیار بھی کیا اور صحابہ کو اس کا سبق بھی دیا اور صحابہ کرام نے زندگی اسی انداز سے ہی گزاری. دیکھیے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے نکلے، بیٹا ساتھ ہے. راستے میں پاؤں میں ناسور نکلا. طبیب نے کہا کہ یہ پاؤں کاٹ دیا جائے وگرنہ ساری ٹانگ کاٹنی پڑے گی. کہا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کہا مرقد ایک بوٹی ہے نشاور استعمال کر لو. تو چلو اس کا کوئی کرتے ہیں. کہا یہ نہیں ہو سکتا، ایمان کی حالت میں نشاور چیز نہیں لے سکتا. عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نماز شروع کرتا ہوں، آپ نے جو آپریٹ کرنا ہے کر لیجئے، اور کوئی حل نہیں ہے. اللہ اکبر. نماز شروع کی. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ واقعہ نقل کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ ایک ایک لمحے کے ساتھ چلیے گا. گوشت انسانی چھری کے ساتھ کاٹا گیا اور ان کے پاؤں کی ہڈی آری کے ساتھ کاٹی گئی، اور وہ کس حالت میں ہے؟ اللہ. نماز سے فارغ ہوئے، تکلیف کا احساس ہوا، لیکن زبان سے لفظ کیا نکلے؟ اللہم لک الحمد حتی ترضا. اللہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے تیری ہی تعریف ہے. اس وقت علاج کا طریقہ تھا کہ پاؤں کو تپتے ہوئے تیل میں رکھا گیا، بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو کہتے ہیں اللہم لک الحمد اذا رضیت. اللہ تو جب راضی ہو جائے پھر بھی تیری ہی تعریف ہے. لوگوں نے اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا جو آپ کے ساتھ آیا تھا اس غم کو برداشت نہیں کر سکا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا. کہتے ہیں اللہ کے پاس چلا گیا. اللہم لک الحمد بعد الرضا. اللہ تیرے راضی ہو جانے کے بعد بھی میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں. تو نے 4 بیٹے دیے، ایک ہی بلایا اپنے پاس، باقی تو میرے پاس ہیں. 2 ہاتھ 2 پاؤں دیے، ایک ہی کٹا ہے، باقی تو میرے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت ہی اس انداز سے کی. کہنے والے نے کہا جو آج کل بھی لوگ کہتے ہیں، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے کہتے ہیں اس نے کچھ کیا ہی ہوگا تو مصیبت اس پہ آئی ہے. ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ. جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ استقامت والا انسان ہو، دیندار ہو. تو ایسے شخص کی آزمائش اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے. اور ایک انسان اگر نماز بھی نہیں پڑھتا تو اس کی آزمائش کا مطلب اس کے گناہوں کی وجہ ہوتی ہے. تو اس وقت پھر عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے کچھ کیا ہوگا، تو بول اٹھے لعمرک ما اہویت کفی بریبت ولا حملتنی نحو فاحشة رجلی ولا قادنی سمعی ولا بصری لها ولا دلنی رأی علیہا ولا عقالی. تم سمجھتے ہو کہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی قسم اس ہاتھ نے آج تک اللہ کی حرام کردہ چیز کی طرف آگے بڑھنے کی جرت ہی نہیں کی. اللہ کی قسم اس ٹانگ پہ چل کر میں نے کبھی فحاشی کی طرف ایک قدم نہیں اٹھایا. نہ میری بصارت نے نہ میری سماعت نے مجھے مجبور کیا ہے کہ تم ناجائز چیز کو دیکھو. نہ میری رائے نہ میری عقل نے مجھے اس بات پر دلالت کی ہے کہ تم یہ اللہ کی نافرمانی کی طرف آؤ. اللہ نے یہ سارے پہلوؤں میں مجھے محفوظ ہی رکھا ہے. اللہ ایسا ایمان اور تقوی اور خشوع ہم سب کو نصیب فرمائے.